آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم تو اللہ کی زمین کا سب سے بہترین ٹکڑا ہے، اور تو اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے، مگر میں کیا کروں کہ تیرے لوگ مجھے مکے میں رہنے نہیں دیتے۔ اگر یہ تیرے رہنے والے لوگ مجھے مکے سے نہ نکالتے تو اے مکہ میں کبھی بھی تجھے نہ چھوڑتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 52 سال اس شہر میں گزرے، اور وہ لوگ کہ جو اعلان نبوت سے پہلے صادق اور امین کہہ کے آپ کو پکارا کرتے تھے، اور پھر قتل کے درپے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً وہاں سے نکلنا پڑا۔ اس درد کو کون سمجھ سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں 52 سال مکے میں گزرے ہیں، اور آخری 11 مدینہ شریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے بخاری اور مسلم میں، اے اللہ مدینے کی محبت ہمارے دل میں مکے کی طرح کر، بلکہ مکے سے بھی بڑھ کر رکھ۔ اے اللہ مدینے کے مد میں برکت عطا فرما، اس کے سا میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم بنایا تھا، میں مدینے کو حرم بناتا ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ بخاری میں حدیث ہے حضرت عمر دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے مدینے میں موت دینا اور شہادت کی موت دینا۔ جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے، حضرت انس بن مالک جو حضور کو 10 سال تک وضو کرواتے رہے، بخاری مسلم میں آئے۔ ترمذی میں الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا مدین آپ میری شفاعت کریں گے؟ فرمایا میں کروں گا۔ تو یا رسول اللہ مجھے اپنا پتہ بتا دیں، میں آپ کو کہاں تلاش کروں۔ انہوں نے پینشور کیتا ہے، آپ نے فرمایا تم پورے صراط پہ آ جانا۔ آئے ہائے تم مجھے پورے صراط پہ دیکھ لینا، میرے امتی گزر رہے ہوں گے، میں ان کے لیے سلامتی کی دعا کر رہا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ اگر پورے صراط پہ نہ پاؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم میزان عمل پہ آ جانا، جہاں لوگوں کے نامہ اعمال تولے جانا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ مجھے پل صراط پہ بھی نہ ملے، میزان عمل پہ بھی نہ ملے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر پہ بھی مجھے نہ ملے، تو پھر میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ فرمایا تم مجھے تلاش کرنا، میں ان 3 میں سے کسی ایک جگہ پہ ہوں۔ تو بخاری مسلم میں پھر یہ بھی آتا ہے کہ میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے، میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ میرے ساتھی ہیں۔ مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے، انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، کو دور کر دو مجھ سے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، عبداللہ ابن ابی ملیکہ جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو کہتے تھے اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اس چیز سے کہ تیرے نبی کے وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم پھر جائیں۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جو اس دن عذاب سے بچا لیا گیا تو یقیناً اسی پہ اللہ نے رحم کیا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہی ہے کھلی کامیابی۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ دیکھیں کس لیول تک، لو اگلی ایک اور خوراک لو۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کسی کو پکڑ لے تکلیف کے اندر تو اس تکلیف کو کوئی نہیں چھڑا سکتا سوائے اس اللہ کے، یا سوائے عبد القادر جیلانی کے بقول بابوں کے۔ او جی وہ مصیبت آئی پھیر دیں دے کسی اور تے سٹ دیں دے 11ویں دیا کرو۔ قرآن تو کہہ رہے نہیں، جب اللہ پکڑ لے کوئی نہیں چھڑا سکتا، کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی بابا سوائے اس۔ اور ظاہر ہے یہ تکلیف دور کرنا یہ اللہ کی کوالٹی ہے، یہ اس کے ساتھ خاص ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 62 ہے، میرے خیال ہے وہ ایک سمجھ لیں جسے وہ تاش کی لینگویج میں کہتے ہیں نا یکا، وہ ہے وہ آیت۔ ہم جب کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں دیکھیں ہم بزرگوں سے بھی جو مانگتے ہیں نا وہ اللہ سے ہی لے کے دیتے ہیں۔ آپ امی سے روٹی جو مانگتے ہیں تو کیا یہ شرک ہے؟ اس کا ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ میرے بھائی یہ تو اسباب ہیں، ان کا قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اب دیکھیں
جو بزرگان دین ہیں وہ بھی اللہ سے ہی لے کے دے رہے ہوتے ہیں, پیچھے اللہ ہی ہوتا ہے. اللہ نو پیچھے کر دو, ہاں کر دو پیچھے. وہ اسی کہنے یار قرآن حدیث دی پیروی کرو, وہ کہتے ہیں اصل میں ساڈے بزرگوں اور اماماں نے بھی قرآن حدیث دسیا پیچھے نبی علیہ السلام بھی نے, نبی بھی پیچھے اللہ بھی پیچھے. وہ منتظر پیچھے کے رہ گیا تواڈے پلے. جو مسلمان اللہ رسول کو پیچھے کر دے اور بابے اور بزرگ آگے لے آئے تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے. پھر ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں بارش اللہ برساتا ہے لیکن ڈیوٹی فرشتوں کی. ہم مانگتے کس سے؟ اللہ سے. فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرک ہے. وہ کہتے ہیں یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں لیکن قرآن میں یہ تو آیا کہ اللہ ہی سے مانگتے ہیں, یہ تو نہیں آیا کہ کسی اور سے نہیں مانگتے. دیکھو ذرا اندازہ کرو. تو ہم نے کہا یہ بھی آیا ہوا ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 62, توحید کی فیلڈ میں یکا, جس طرح آپ وہ کہتے ہیں نا تاش کی لینگویج میں, اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا, بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت میں گرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے, وَيَكْشِفُ السُّوءَ, اور اس کی تکلیف اس سے دور کر دیتا ہے, وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور تمہیں خلیفہ کرتا ہے اگلوں کا زمین. جب تمہارے آباء و اجداد مرتے ہیں تو تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد, سب ایک ایک کر کے مر رہے ہیں. اللہ جو ہے وہ زندہ ہے, ایک ایک کر کے وہ آنے والی نسلوں کو زمین کا مالک بناتا جاتا ہے. اصل مالک کون ہے؟ اللہ. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون, لیکن نصیحت بہت کم ہی حاصل کرتے ہیں. قافلہ روانہ کیا, اس میں ایک انصاری کو امیر مقرر کیا. اس کو اپنے سب آرڈینیٹس کے اوپر غصہ آیا. اس نے ان سے کہا کہ لکڑیاں جمع کرو, اور بہت بڑا آگ کا ایک الاؤ جلایا گیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہارا امیر ہوں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی, اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی, اور جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. لہٰذا اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم سب لوگ آگ میں چلا دو. صحابہ نے کہا یہ تو ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. ان صحابہ نے کہا کہ ہم تو آگ سے بچنے کے لیے ہی رسول اللہ کے دامن کرم میں آئے تھے, اور پھر تم ہمیں اسی آگ میں پھینک رہا ہے. پھر جب نبی علیہ السلام کے پاس یہ مقدمہ آیا تو آپ نے فرمایا اگر تم لوگ اپنے اس امیر کی اطاعت کرتے ہوئے آگ میں کود پڑتے تو سیدھا پھر جہنم کی آگ میں. ایک ہجری کے اندر صرف 125 بندے مسلمان ہیں. 17 ہجری کے اندر within 17 years 3 بر اعظموں پہ مسلمانوں کی حکومت. اتنا بڑا انقلاب کبھی تاریخ نے نہیں دیکھا, نہ پہلے نہ بعد میں. اور ایسا انقلاب آج بھی گلی گلی انقلاب ہے. آج بھی دنیا کے ہر کونے میں 5 وقت اذان ہوتی ہے. الحمدللہ لوگ نماز باجماعت مسجد کے اندر جا کے پڑھتے ہیں. اسلام از دا fastest growing religion on the face of earth. اسلام is the only practicing religion on the face of earth. اسلام ہی ایسا دین ہے جو اس پوری دنیا کے اوپر پریکٹس کیا جا رہا ہے. 1400 سال گزر چکے ہیں انقلاب کو, آج بھی اس انقلابی کتاب ویسی کی ویسی, نئی کی نئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نئی کی نئی. آپ کے جانثار ماننے والے اسی طریقے سے اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار. یہ انقلاب ہوتا ہے میرے بھائی. یار اگر مولا علی کا چہرہ دیکھ کے مرہم نے کلمہ نہیں پڑھا تو تواڈے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. نہیں سوری, بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں, بلکہ ان کیا کرو بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. مر گئے روحانی طور پہ, کیونکہ ویڈیو دی برکت نہ جو کوئی کرے گا کہیں گے یار لے آؤ. ورنہ دیکھیں جتنا ہم نے ہنگامہ یوٹیوب پہ کھڑا کر دیا ہے, ابھی تک تو ہزاروں بابے سامنے آ جاتے ہیں کہ ہمارے پرانے سارے بابوں کی کرامتیں سٹیک پہ لگ گئی ہیں. انجینئر آج آیا ہے ایک میں کرن لگا, کوئی ایک سامنے آئے. دیکھیں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے سامنے آ گیا ہوں نا, سارے بابے فیل کر دیے ہیں. تو تسی تے آئی کروڑوں ہی چو دنیا چ ایک بھی نہیں سامنے آ رہے اپنے بابے دا کے دفاع کرے. میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے, اور دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب ہے. آج تک آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بندہ انگریزی کے اخبار کی تلاوت کر رہا ہو اور اس کو سمجھ بھی نہ ہو؟ سر وہ جس لفظ کی سمجھ نہیں آتی گوگل میں سرچ کرتا ہے. ایون اگر خبروں میں سنتا ہے تو وہ سرچ کرتا ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے. قرآن کو اس نے کبھی نہیں سرچ کیا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. تو قرآن میں لکھا ہوا ہے سر, 19واں پارہ کھول کے نا سرچ کر لیں, پہلے ہی صفحے پہ لکھا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. نبی علیہ السلام شکایت کریں گے قیامت والے دن, اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا.
آپ دیکھیں صحیح مسلم میں نبی الاسلام کی ہر تقریر سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، آگاہ ہو جو سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے۔ حجۃ الوداع پہ کیا فرمایا؟ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت۔ المستدرک الحاکم میں 318 نمبر حدیث ہے، کتاب العلم چاہتا۔ یہ آیت خود اپنے اندر اتنی گہرائی رکھتی ہے کہ یہ بول کے کہہ رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آخری بات ہے جو انسانیت کے ساتھ کی ہے۔ اب قیامت تک چونکہ پیغمبر کوئی نہیں آنا، انسان اور اللہ کا رشتہ اس قرآن کے ذریعے قائم ہے، اور اس میں بھی جو آخری بات اللہ نے آپ کو، جب بھی کوئی خط لکھتا ہے تو آخر میں نصیحت لکھی جاتی ہے۔ آخری نصیحت دیکھیں، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈر جاؤ اس دن کے معاملے میں جب تمہیں لوٹ کر اپنے اللہ کے پاس جانا ہے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر اس دن ہر جان کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت اہم آیت ہے اس حوالے سے۔